أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح سنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور آج ہم اس کا مسئلہ نمبر 52 پڑھیں گے، 52. اس مسئلے میں امام بربہاری فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ اس پہ حرام ہو جاتی ہے. ولا تحل له، اس کے لیے حلال نہیں رہتی، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے. طلاق، شریعت نے طلاق کا نظام برقرار رکھا، اس کو ختم نہیں کیا، اور اس میں کئی ایک حکمتیں ہیں. اگر طلاق کا نظام نہ ہوتا تو یہ میاں اور بیوی دونوں پہ ظلم ہوتا. دونوں میاں بیوی جب ساتھ نہیں رہ سکتے تو انہیں ایک ساتھ رہنے پہ کیوں مجبور کیا جائے؟ اس لیے شریعت نے طلاق کا نظام رکھا. لیکن زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں طلاق کے مسئلے میں کوئی اصول نہیں تھے، کوئی ضابطے نہیں تھے. اسلام نے طلاق کے حق کو کئی اصول اور کئی ضابطے دے کر مقید کیا، اور بتا دیا گیا کہ طلاق دینے کا درست طریقہ کیا ہے. تو طلاق دینے کا درست طریقہ کیا ہے کہ بیوی کو اس وقت طلاق دی جائے جب وہ حیض سے، کسی بھی حیض سے فارغ ہو جائے. حیض سے فارغ ہو جائے، غسل کر لے. اب اس سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرنے سے پہلے اسے ایک عدد طلاق دی جائے. یہ کیا ہے؟ طلاق کا سنت طریقہ. یہ ہے طلاق کا وہ طریقہ جو شریعت کے عین مطابق ہے. اب طلاق دے دی، طلاق دی ہے پہلی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی، کہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے. یا طلاق دی ہے دوسری، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی، کہ اس میں بھی رجوع ہو سکتا ہے. تو طلاق رجعی دینے کے بعد عدت میں اس بیوی کو دوبارہ اپنایا جا سکتا ہے، اس سے رجوع ہو سکتا ہے عدت میں. اور عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 پیریڈ، 3 حیض. طلاق دیا آپ نے، اس کے بعد ایک حیض آئے گا، پھر دوسرا حیض آئے گا، پھر تیسرا حیض آئے گا. تو جب تیسرا حیض بھی آ جائے اور آپ نے ابھی تک رجوع نہیں کیا تو اب آپ اس سے رجوع نہیں کر سکتے، اسے نہیں اپنا سکتے. البتہ عدت کے بعد نیا نکاح ہو سکتا ہے اسی خامن سے.
یہ میں بات کر رہا ہوں پہلی طلاق کی، یہ میں بات کر رہا ہوں دوسری طلاق کی. اور اگر تیسری طلاق بھی دے دی گئی تو اب عورت عدت کے ایام گزارے گی، لیکن اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب سلو نہیں ہو سکتی. اب عدت کے ایام گزارنے کے بعد وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے. تو یہاں پہ کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جب کوئی عورت اپنی بیوی کو طلاق دے دے، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، تو اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. حرام کب ہوگی؟ جب آخری طلاق ہوگی. یہاں پہ ہمارے ہاں ایک لفظ اصل میں رہ گیا ہے. اصل میں دوسرے نسخے میں الفاظ یوں ہیں کہ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، یہ لکھیں. اب میں نے کیا ہوا کہ اگر مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، تیسری طلاق دے دے، تو یہ اس کے اوپر حرام ہوگی. پہلی طلاق کے بعد عورت خامد پہ حرام نہیں ہوتی، بلکہ شریعت چاہتی ہے کہ ان کا رجوع ہو جائے، یہ میاں بیوی والا تعلق قائم کر لیں، ان کی صلح ہو جائے. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے تیسری طلاق کی. تیسری طلاق بھی دے دی ہے تو اب یہ عورت اس خامد کے اوپر کیا ہو گئی؟ یہ حرام ہو گئی ہے. ولا تحل له، اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ کہ نکاح کرے کسی اور خامد سے. سب سے پہلے یہاں پہ ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. طلاق 3 مرتبہ ہوتی ہے، 2 مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا طلاق 2 مرتبہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں 3 مرتبہ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، وہ طلاق جس کے بعد خاوند بیوی سے کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے. وہ طلاق کتنی بار ہے؟ 2 بار. تیسری بار جو طلاق ہوگی اس کے بعد رجوع نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دیکھیں آپ کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، طلاق دینے کے بعد اسے اچھے طریقے سے روک لینا ہے. کیا مطلب اچھے طریقے سے روک لینا ہے؟ رجوع کر لینا ہے. او تسریح بإحسان، یا اچھے طریقے سے اسے کیا کر دینا ہے؟ فارغ کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے. تو یہ 2 طلاقیں ہیں جس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. پہلی طلاق کے بعد بھی آپشن ہے کہ آپ عدت کے اندر رجوع کرنا چاہیں تو کر لیں یا پھر اس کو چھوڑ دیں. دوسری طلاق کے بعد بھی یہ آپشن، اختیار آپ کے پاس موجود ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ اور احکام بیان کیے، ان کا میں تذکرہ نہیں کروں گا. آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر اس کو طلاق دے. یہ کون سی طلاق ہو گئی؟ تیسری طلاق. فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر اس کو طلاق دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب یہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی. من بعد، اس کے بعد. کس کے بعد؟ تیسری طلاق کے بعد. حتیٰ تنکیح زوج غیرہ، یہاں تک کہ یہ شادی کرے، نکاح کرے کسی اور خامد سے. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے. کون؟ دوسرا خامد. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے. کن دونوں پہ؟ اس عورت پہ اور پہلے خامد پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ان یتراجعا، کہ یہ آپس میں رجوع کر لیں، دوبارہ نکاح کر لیں. ان ظنا، اگر انہیں امید ہو کہ ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم کریں گے، شریعت پہ قائم دائم رہیں گے. یہ آیت آپ نے سن لی ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ حلالہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ تیسری طلاق دے دی ہے تو اب یہ حلال نہیں ہے پہلے خامند کے لیے حتیٰ کہ کسی اور سے نکاح کرے. اب اگر وہ دوسرا جو ہے وہ بھی طلاق دے دے تو اب کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ لڑکی اور پہلا خامند آپس میں نکاح کر لیں.
تو گزارش یہ ہے کہ وہ نکاح جس کے ذریعے طلاق یافتہ عورت پہلے خامند کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اس کی دو شرطیں ہیں. وہ عورت جس کو کتنی طلاقیں ہو چکی ہیں؟ 3. تو وہ عورت جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، وہ جب کسی اور سے نکاح کرے گی تو پہلے خامند کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ نکاح جو کسی اور سے کرے گی جس کے ذریعے اس نے حلال ہونا ہے پہلے خامند کے لیے، اس کی کتنی شرطیں ہیں؟ 2. پہلی شرط کہ یہ نکاح صحیح ہو، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی. یہ کون سے نکاح کی بات ہو رہی ہے؟ دوسرے نکاح کی، جو کسی اور خامند سے کر رہی ہے یہ طلاق یافتہ عورت جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں. تو یہ نکاح کون سا ہو؟ صحیح نکاح ہو، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی. کیا مطلب ہے ظاہری طور پہ نکاح صحیح ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کی تمام شرائط اور ارکان پائے جائیں. یعنی کہ یہ جو دوسرا نکاح کر رہی ہے وہ نکاح اس کا کون کر رہا ہو؟ اس کا ولی. اس کا باپ کر رہا ہو، باپ نہیں ہے تو دادا کر رہا ہو، دادا نہیں ہے تو اس کا بھائی کر رہا ہو، بھائی نہیں ہے تو چچا کر رہا ہو، اور 2 گواہ بھی موجود ہوں عادل قسم کے، حق مہر بھی ہو. تو یہ یعنی کہ صحیح نکاح ہو. اچھا، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ نکاح جو ہے باطنی طور پہ بھی ٹھیک ہو؟ یعنی کہ اس نکاح کا مقصد کیا ہو؟ ایک فیملی کے طور پہ، خاندان کے طور پہ زندگی گزارنا ہو. اس کا مقصد کیا ہو؟ اولاد لینا ہو. اس کا مقصد کیا ہو؟ ایک دوسرے کو گناہ سے بچانا ہو. یعنی کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ نکاح اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عورت پہلے خامند کے لیے حلال ہو جائے. یہ جائز نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شرط آپ نے لگا دی ہے، کیا شرط آپ نے لگائی ہے کہ نکاح کون سا ہونا چاہیے؟ باطنی طور پہ بھی ظاہری طور پہ بھی نکاح کون سا ہونا چاہیے؟ صحیح نکاح ہونا چاہیے، درست نکاح ہونا چاہیے. اگر آپ سے پوچھیں ہمارے بھائی جن کا فقہ حنفی سے تعلق ہے، کیونکہ فقہ حنفی کے علماء کرام ان کے ہاں حلالہ بھی پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے؟ حلالہ کہتے کس کو ہیں؟ میرے کئی بھائیوں اور بہنوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا حلالہ کہتے کس کو ہیں، کیونکہ الحمدللہ جو ہمارے درس میں شریک ہیں یہ ایسی چیزوں سے ویسے ہی بچے ہوئے ہیں. تو حلالے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے خامد نے باری باری کتنی طلاقیں دے دیں؟ 3 طلاقیں دے دیں. کتنی طلاقیں دے دی ہیں؟ 3. اب یہ عورت پہلے خامد کی طرف جانا چاہتی ہے اور وہ آدمی بھی چاہتا ہے کہ ہماری صلح ہو جائے، بچے ہیں ہمارے، مسائل ہیں ہمارے. تو اب کسی اور مرد سے نکاح کیا جاتا ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ عورت پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے. یعنی کہ دوسرے نکاح کا مقصد آپس میں میاں بیوی کے طور پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے. دوسرے نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپس میں ایک ساتھ رہیں گے، اولاد لیں گے، میاں بیوی کی طرز کے طور پہ زندگی گزاریں گے، بلکہ صرف مقصد یہ ہے کہ پہلے خامد سے کے لیے کیا ہو جائے؟ حلال ہو جائے. تو یہ صحیح نکاح نہ ہوا، یہ باطنی طور پہ نکاح صحیح نہ ہوا. اور اللہ نے جس نکاح کی بات کی ہے وہ شرعی نکاح ہے یا غیر شرعی نکاح ہے؟ وہ تو شرعی نکاح ہے. اللہ نے اس نکاح کی بات کی ہے جو درست نکاح ہے. اللہ نے کہا کہ یہ طلاق یافتہ عورت جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں پہلے خامد کے لیے تب حلال ہوگی جب کسی اور سے نکاح کرے. تو اللہ تعالیٰ جس نکاح کی بات کر رہے ہیں وہ 2 نمبر نکاح نہیں ہے، وہ شرعی نکاح ہے، درست نکاح ہے. اس سے مراد وہ نکاح نہیں ہے جو دھوکے کے لیے ہو. اب پہلی وضاحت میں نے ایسے کی آپ کے سامنے کہ اس سے ایسے مراد کون؟ قرآن میں جب نکاح کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد کون سا نکاح ہوگا؟ شرعی نکاح ہوگا. دوسرے نمبر پہ اس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے. یہ جناب پہلی حدیث ہے جسے روایت کرنے والے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل له. اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پہ جو کسی عورت کا حلالہ کر رہا ہے، اس کو حلال کر رہا ہے کس کے لیے؟ پہلے خاوند کے لیے. اور اس مرد پہ بھی لعنت کی اللہ کے رسول نے جس کی خاطر حلالہ ہو رہا ہے، ان کے پہلے خاوند پہ بھی لعنت، دوسرے پہ بھی لعنت، پہلے خاوند پہ بھی لعنت. دوسرا کیوں؟ کیونکہ اس پلان کا حصہ بنا. اس سے کہا گیا کہ تو اس عورت سے نکاح کر لے ایک رات کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، پھر تو طلاق دے دینا تاکہ یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے. وہ کہتا ٹھیک ہے. تو لعنت ہے اس عارضی خاوند پہ اور لعنت ہے اس پہلے پہ جو طلاق دے چکا ہے. دونوں پلان کا حصہ، دونوں کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہے. اس حدیث کو روایت کے امام ترمذی نے. نمبر ہے اس کا 1120 1120. اور اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں جناب علی. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له. اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت کی ہے طلاق یافتہ عورت کو پہلے خاوند کے لیے حلال کرنے کی خاطر نکاح کرنے والے مرد پہ، یعنی کہ دوسرا خاوند، عارضی خاوند. والمحلل له، اور اس پہ بھی لعنت کی جس کی خاطر حلالہ ہو رہا ہے، جس کی خاطر یہ دوسرا نکاح کیا جا رہا ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں امام ترمذی اور نمبر ہے 1119 1119. اور ابن ماجہ 1935. اور اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس بھی، اور اس کا حوالہ ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 1934 1934. اندازہ کریں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کتنے صحابی ہیں؟ 3. اور پھر بھی لوگ حلالہ کرتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں ان عورتوں پہ جو حلالے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. عورتیں تو بڑی باحیا ہوتی ہیں، وہ تو نہیں برداشت کرتی کہ ایک رات کے لیے کسی اور مرد کے پاس جائیں ہم. اس کے بعد ایک اور حدیث نوٹ کریں جس سے معلوم ہوگا کہ یہ حرکت کتنی بری حرکت ہے. عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کہا هو المحلل، کرائے کا سانڈ کون ہے؟ جو حلالہ کرنے والا ہے، جو عارضی نکاح کر رہا ہے. پھر آپ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پہ، عارضی نکاح کرنے والے پہ، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے ان کے پہلے خاوند پہ. ابن ماجہ حدیث نمبر 1936 1936.
اتنی احادیث کے بعد بتائیے کوئی گنجائش رہتی ہے حلالہ کی؟ الحمدللہ اہل حدیث سلفی لوگ اس معاملے میں بھی احادیث کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. ہمارے دوسرے بھائی یہاں پہ بھی تعویل سے کام لیتے ہیں، چور راستہ نکال لیتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. کیونکہ یہ عارضی جس کو نکاح کہا جا رہا ہے یہ زنا کی شکل ہے. نکاح کے نام پہ زنا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک مشہور و معروف عالم دین ہیں، خطیب ہیں، وہ اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں، وہ گفتگو خود میں نے سنی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں، دینی ادارے میں میاں بیوی آئے، یہی کیس لے کر کہ میں 3 طلاقیں دے چکا ہوں، کیا ہمارے لیے کوئی راستہ ہے کہ ہم دوبارہ سے مل کر زندگی گزار سکیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل راستہ ہے. 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 طلاقیں ہمارے ہاں 1 طلاق قرار پاتی ہے. جو ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی ہیں، ابھی میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا آگے چل کے، فی الحال یہ واقعہ بتا رہا ہوں. تو انہوں نے دلائل سنے، بڑے مطمئن ہوئے اور کہنے لگے کہ آج اگر ہمیں آپ کے ادارے سے یہ شرعی راستہ نہ ملتا تو ہم نے دین اسلام ترک کر دینا تھا. کیونکہ ہم کئی اداروں میں گئے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ کہ اس اور آپ کی بیوی کو 1 رات کے لیے کسی اور مرد کے حوالے کریں گے. تو مرد کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا یہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا، یہ دین برحق نہیں ہو سکتا. میں دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھا تھا اگر آپ بھی یہی کچھ کہتے. تو یہ غلط فتاوا جو ہوتے ہیں ان کا یہ نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال ہم بیان کر رہے تھے کیا شرائط، کس چیز کی شرائط؟ اس نکاح کی جس نکاح کے بعد طلاق یافتہ عورت جس کو 3 طلاقیں ہوئی ہیں پہلے خاوند کے لیے حلال ہو سکتی ہے. تو پہلی شرط کیا تھی کہ وہ نکاح کون سا ہو؟ 2 نمبر نہ ہو، شرعی نکاح ہو، صحیح نکاح ہو، جس کا مقصد یہ ہو کہ یہ بیوی، یہ عورت اور اس کا نیا خاوند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ زندگی گزاریں گے. یہ پلاننگ نہیں ہے کہ یہ طلاق دے دے گا بعد میں، یہ پلاننگ بالکل نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی نیت سے نکاح کیا گیا ہے. لیکن بعد میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اس نے طلاق دے دی. اس نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، یہ اچھی عورت نہیں ہے، یا میری اس کا مزاج نہیں ملتا، یا وہ فوت ہو گیا، تو اب یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن اگر نکاح کیا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ بعد میں اس کو طلاق دینی ہے، تو یہ نکاح شرعی نکاح نہیں ہے، یہ صحیح نکاح نہیں ہے. یہ حلالہ ہے جس کے اوپر لعنت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ دوسرا خاوند اس عورت سے باقاعدہ جماع کرے، میاں بیوی والا تعلق قائم کرے. اس شرط کا کیا مقصد ہے جی؟ دیکھیے ذرا میری طرف. اس کا مقصد یہ ہے کہ ممکن ہے کسی جگہ کیا ہو، کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ نکاح کرے، گواہ بھی موجود ہیں، ولی بھی موجود ہے، حق مہر بھی ہے، سب کچھ صحیح ہے، اور کوئی پلاننگ بھی نہیں کی. لیکن وہاں جا کے نکاح کے بعد اس کے ذہن میں آتا ہے کہ نکاح تو ہو گیا، شریعت نے کہا تھا کہ میں 3 طلاقیں لے چکی ہوں، میں تب حلال ہوں گی پہلے خاوند کے لیے جب کہ میں دوسرے سے کیا کر لوں؟ نکاح کر لوں. تو نکاح تو میں نے صحیح کیا ہے. چلو جی اب میں اس کو شور ڈالتی ہوں، اس کو کہتی ہوں مجھے فارغ کرو، مجھے کیا کرو؟ مجھے طلاق دو. تو شریعت نے کہا نہیں، چور دروازے بند. یہ عورت تب حلال ہوگی پہلے خاوند کے لیے جب دوسرا خاوند باقاعدہ اس سے جماع کرے، میاں بیوی والا تعلق قائم کرے.
اور اس دوسری شرط پہ تقریباً علماء کرام کا کیا اتفاق ہے، اور اس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رفاع قرظی نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اور طلاق کون سی دی؟ آخری طلاق۔ تو اس عورت نے رفاع قرظی کے بعد شادی کر لی عبد الرحمن بن زبیر سے، جیسے زبیر لکھتے ہیں نا، لکھنا ایسے ہی ہے لیکن یہ زبیر نہیں، کیا ہے؟ زبیر۔ عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی۔ تو فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہنے لگی یا رسول اللہ انہا کانت تحت رفاع، کہ میں رفاع کی بیوی تھی، فطلقہا آخر ثلاث تطلیقات، اس نے 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی مجھے دے دی۔ فتزوجت بعدہ عبد الرحمن ابن الزبیر، چنانچہ اس نے رفاع کے بعد شادی کر لی عبد الرحمن بن زبیر سے۔ اب کہتی ہے وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اشارہ یہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ میرا حق ادا نہیں کر سکتا، نہ مرد ہے، کیا ہے؟ نہ مرد ہے، اس میں ایسی قوت و طاقت نہیں ہے کہ میرا حق ادا کر سکے۔ تو آپ نے کہا لعلک تریدین ان ترجعی الی رفاع، تمہاری باتوں سے یہ لگتا ہے کہ تم پہلے خاوند کی طرف واپس جانا چاہتی ہو۔ لا، نہ 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 نہ، یہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ حتی یذوق عسیلتک وتذوقی عسیلتہ، جب تک کہ تمہارا مزہ یہ نہ چکھ لے، کون؟ یہ دوسرا خاوند، اور تم اس کا مزہ نہ چکھ لو۔ یہ ہے مسلم شریف حدیث نمبر 1433، 1433، اور بخاری 2639، 2639۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے پھر؟ کہ شرطیں کتنی ہو گئیں؟ 2۔ یہ کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں وہ اب کسی اور سے شادی کرے، بھول جائے پہلے خاوند کو، لیکن پہلے خاوند سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے اگر یہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں، خود بخود پوری ہو جائیں۔ کیسے؟ کہ اس نے نکاح کسی اور جگہ کیا، کون سا نکاح کیا؟ 2 نمبر نہیں، صحیح نکاح کیا، دوسرے خاوند کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے کیا، اور مرد کی نیت بھی ٹھیک تھی، اس کی نیت بھی ٹھیک تھی، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گیا کہ طلاق ہو گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسرے خاوند نے جمع بھی کر لیا تھا، اب اگر اس کو طلاق ہوتی ہے تو اب یہ پہلے خاوند کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی، یعنی کہ اب اس کا اس سے نکاح کرنا نئے سرے سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا، جائز ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں 3 طلاقوں کے مسئلے کی طرف، کہ کون سی 3 طلاقیں ہیں جن کے بعد عورت خاوند پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کئی ایک علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے 3 طلاقیں دی جائیں تو عورت کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، اس کو وہ فارغ ہو جائے گی پہلے خاوند سے، چاہے وہ کہے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، کتنی بار کہا ہے؟ 3 دفعہ،
اور ایک ہی مجلس میں کہا ہے، یا کہے تجھے 3 طلاقیں ہوئی، تجھے میں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اب کیا ہوگی؟ فارغ ہوگی، کہانی ختم ہوئی اس کی۔ ہمارے حنفی علماء کرام بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں، اور یہ فتویٰ دینے کے بعد پھر حلالے کا راستہ نکالتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 1 طلاق ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1472، 1472، اور مسند احمد 2875، 2875۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں اور جناب عمر فاروق کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی ہوا کرتی تھیں۔ 3 طلاقیں کتنی ہوا کرتی تھی؟ 1۔ یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ آج کئی لوگ ہم سلفی لوگوں پہ، اہل حدیثوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے بڑا عجیب و غریب موقف اپنا لیا ہے، تم سب لوگوں سے مختلف ہو، تمہارے اس موقف میں تمہارے ساتھ مالکی بھی نہیں ہے، شافی بھی نہیں ہے، اور حنفی بھی نہیں ہے، اور بہت سارے حنبلی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تم اکیلے رہ گئے ہو۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمیں اکیلے ہونے میں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، جبکہ ہم اس موقف پہ ہیں جو موقف کس زمانے میں تھا؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، جناب عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں تھا۔ تو کیا وہ موقف جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا، سب صحابہ کرام اسی موقف پہ تھے، کیا وہ غلط تھا؟ کیا وہ اجماع نہیں تھا؟ ہمیں کہتے تم اکیلے ہو، تو ابو بکر صدیق کے زمانے میں سب صحابہ کرام کا موقف ایک تھا، کیا وہ اجماع نہیں تھا؟ آگے دیکھیں پھر کیا ہوا۔ فقال عمر بن الخطاب، تو عمر بن الخطاب نے کہا، ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فیہ اناہ، یقیناً لوگوں نے جلد بازی کی ہے اس معاملے میں جس معاملے میں ان کو مہلت دی گئی تھی۔ کیا مطلب ہے جی اس جملے کا؟ میں نے آج کے درس کے آغاز میں بتایا تھا کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ حیض میں طلاق نہ دیں، تب دیں جب آپ کی وائف حیض سے فارغ ہو کر غسل کر چکی ہو، تو آپ ہم بستری کرنے سے پہلے جماع کرنے سے پہلے طلاق دیں، اور 1 طلاق دیں، یہ ہے سنت طلاق۔ اگر حیض میں طلاق دی جائے تو وہ کون سی طلاق ہے؟ وہ غیر سنی طلاق ہے، ان کی بدعتی طلاق ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ غلط ہے، اگرچہ اس کو شمار کیا جائے گا، لیکن طلاق دینے کا وہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ آپ کی عورت، آپ کی بیوی نفاس میں ہے، ولادت کے بعد کے ایام ان میں خون آتا ہے حیض کے علاوہ، اس کو کہتے ہیں نفاس کا خون، ان ایام میں آپ طلاق دیتے ہیں تو یہ طلاق جو ہے ہو جائے گی، لیکن طلاق دینے کا طریقہ یہ درست نہیں ہے۔ اب ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دینا، یہ بھی طلاق دینے کا درست طریقہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ بھی 3 ہو جائیں گی؟ یہاں پہ
حنفی لوگ کہتے ہیں، دیوبندی حضرات کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں عام طور پہ کہ جب 3 دی ہیں تو 3 ہو جائیں گی. ہم کہتے ہیں نہیں ہوں گی. وہ کہتے ہیں کیوں؟ ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، مسند احمد کی. عبداللہ ابن عباس بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں 3 طلاقیں کتنی شمار ہوتی تھیں؟ 1. پھر عمر فاروق نے کہا کہ لوگ 3 اکٹھی دیتے کیوں ہیں؟ جب سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک موقع پہ کتنی طلاقیں دیں؟ 1. پھر کبھی جھگڑا ہو، ضرورت پڑے تو آپ دوسری طلاق دیں. ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دیتے کیوں ہیں؟ تو عمر فاروق کہنے لگے ان الناس، بے شک لوگوں نے قد استعجلوا، یقیناً جلد بازی سے کام لیا ہے، فی امر، ایسے معاملے میں، قد کانت لہم فیہ انا، جس میں ان کے لیے کیا تھی؟ مہلت تھی. فلو امضیناہ علیہم، تو اگر ہم 3 کو ہی ان پہ نافذ کر دیں، جتنی دیر ہے اتنی ہم شمار کریں. پہلے کہا اگر ہم ایسا کر لیں، پھر کیا کیا؟ امضاہ علیہم، پھر شمار کر دیا. کہا کہ آج کے بعد جو 3 طلاقیں دے گا ہم اس کو 3 ہی شمار کریں گے. تو اب بتائیے جناب عمر فاروق نبی ہیں یا رسول؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ رسول ہیں، تو وہ شریعت اسلامی کو کینسل نہیں کر سکتے. ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے یہ کام کیا ہے بطور حکمران، سزا دینے کے لیے ان لوگوں کو جو غیر شرعی طلاق دے رہے تھے. تو آج بھی کوئی حکمران، کوئی قاضی، کوئی جج کسی ایک کیس میں یا اپنے زمانے میں یا 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے قانون بنا سکتا ہے کہ جو 3 طلاقیں ایک وقت میں دے گا میں اس کو 3 شمار کروں گا. لیکن وہ شریعت نہیں ہے. شریعت کی ہے کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو 1 طلاق ہے. شریعت وہی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہوگا؟ یہ تعزیری سزا ہے. ایک جرم ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بطور سزا حکمران اعلان کر سکتا ہے کہ میں 3 کو 3 شمار کروں گا تاکہ لوگ اس غلط طریقے سے باز آ دیں. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو شرعی طور پہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہی ہوتی ہے. تو عمر فاروق نے جو کام کیا وہ بطور نبی نہیں ہے، بطور رسول نہیں ہے، بطور حکمران. تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 1 طلاق شمار ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کیا کہا ہے؟ آیت شروع میں ہم نے پڑھی تھی، طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ دینی ہے، 1 مرتبہ نہیں. 1 مرتبہ دی گئی 3 طلاقوں کو 3 شمار کر کے ہم اس آیت میں دیے گئے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا کہ ہم نے آپ کی بات مان لی جی، آپ نے حدیث کا حوالہ دیا، ہم نے مان لی آپ کی بات. کیا کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو 1 شمار ہوگی. میرا سوال پھر آپ سے یہ ہے کہ دوسری طلاق کب شمار ہوگی؟ ایک موقع پہ آپ نے کہہ دیا. اب ایک موقع سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے 3 طلاقیں دی گئی تو 1 طلاق، اگر دوسرے کمرے میں جا کے دیں تو پھر دوسری طلاق ہوگی؟ ہاں، کب ہوگی؟ آپ کہتے ہیں جب تک کہ درمیان میں 3 حیض نہ آئیں. اور کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ دوسری طلاق تب شمار ہوگی جب درمیان میں 1 حیض آئے گا. یعنی کہ آپ نے آج 1 طلاق دے دی اپنی بیگم کو، اب اور جتنی مرضی طلاق کے الفاظ آپ بولتے رہیں وہ فضول ہیں، لغو ہیں، بے فائدہ ہیں. جب آپ کی بیگم کو دوبارہ حیض آئیں گے پھر پاک ہوگی، اب دوسری طلاق دیں گے تو یہ طلاق نمبر 2 شمار ہوگی. پھر اس کو حیض آئے گا، پھر وہ پاک ہوگی، آپ تیسری طلاق دیں گے، یہ طلاق نمبر 3 شمار ہوگی. یہ کئی ایک علماء کرام کا موقف ہے، یہ میرا موقف نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کئی ایک علماء کرام کا موقف ہے. اور جو یہ موقف اپناتے ہیں وہ ان میں سے کئی ایک علماء اہل حدیث ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موقف موجود ہے.
لیکن ایک موقف اور ہے، وہ کیا کہ دوسری طلاق تب شمار ہوگی جب آپ بیوی سے صلح کریں گے، رجوع کریں گے. آپ نے بیوی کو دے دی طلاق، وہ اب کیا ہوگی؟ یہ طلاق یافتہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ طلاق یافتہ ہو گئی نا. اب آپ ایک اور طلاق دے رہے ہو، پہلی طلاق یافتہ ہے. آپ 100 طلاقیں دیں ہو، پہلی طلاق یافتہ. آپ 1000 دیں ہو، پہلی طلاق یافتہ ہے. دوسری طلاق تب ہوگی جب آپ اس سے رجوع کریں گے. رجوع نہیں کرتے تو آپ طلاق لگے رہیں، وہ پہلی طلاق یافتہ ہے. یہ موقف اپنانے والوں میں ایک بڑا نام ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اور انہوں نے اس کے حق میں کئی دلائل دی ہیں. مثال کے طور پہ سورہ طلاق کی پہلی آیت، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ آپ جب عورتوں کو طلاق دیں تو ان کی عدت کے موقع پہ طلاق دیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک عورت کو پہلے سے طلاق ہو چکی ہے اور ایک اس کا مہینہ گزر گیا، ایک پیریڈ گزر گیا ہے، آپ نے ایک اور طلاق دے دی. اگر ہم یہ مان لیں، فرض کر لیں کہ دوسری طلاق بھی شمار ہوگی، تو بتائیں عدت کب سے شمار ہوگی؟ ابھی تو پہلی طلاق کی عدت میں تھی. فی الحال تو پہلی طلاق کی عدت کے ایام گزار لی تھی، وہ اوپر سے آپ نے ایک طلاق اور دے دی ہے. آپ اس دوسری طلاق کی عدت کب شروع ہوگی بتائیں؟ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں اس سے بھی پتا چلا کہ پہلے رجوع کریں پھر طلاق دیں تو اب یہ نیا سٹارٹ ہوگا عدت کا. اور بھی کئی دلائل دی ہیں انہوں نے. تو آسان ایک دلیل میں نے بھی آپ کو دے دی ہے کہ جب وہ پہلے سے طلاق یافتہ ہے تو آپ دیتے جائیں طلاقیں، وہ پہلے سے طلاق یافتہ ہے تو پہلے آپ اس سے رجوع کریں، نئی طلاق دینے کے قابل بنائیں، پھر ہی طلاق دے سکیں گے. تو اس لحاظ سے 3 طلاقیں آپ نے دیں، وہ ایک طلاق ہے. آپ نے مہینے کے بعد ایک اور طلاق دے دی، وہ پہلی طلاق شمار ہوگی. 2 مہینے ہو گئے پہلی طلاق کو، صلح آپ نے نہیں کی، رجوع نہیں کیا آپ نے، ایک اور طلاق دے دی، وہ پہلی طلاق کی شمار ہوگی. لیکن آپ نے ابھی طلاق دی، 5 منٹ کے بعد اس سے رجوع کر لیا اور اگلے منٹ میں پھر طلاق دے دی، تو ابھی کون سی طلاق ہوگی؟ یہ دوسری طلاق ہوگی، کیونکہ آپ نے رجوع کر کے اسے طلاق سے نکال لیا تھا. اب جب آپ طلاق دیں گے کون سی طلاق ہوگی؟ طلاق نمبر 2. تو یہ وہ موقف ہے جسے اپنانے والوں میں بڑا نام کس کا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. اب آخری بار امام بربہاری کی یہ بات پھر پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں امام بربہاری؟ کہتے ہیں وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو دے کتنی طلاقیں؟ 3. فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، تو وہ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. وَلَا تَحِلُّ لَهُ، اور اس کے لیے حلال نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خامد سے. تو اب وہ عورت جس کو ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں ہوئی ہیں، جب ہمارے پاس آئے گی ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری طلاق ہوئی ایک ہے، تم اگر عدت کے اندر ہو کہ کیس طلاق کا نیا ہے، 1 مہینہ ہوا ہے، 2 مہینے ہوئے ہیں، تم ابھی رجوع کر سکتے ہو آپس میں، ہم رجوع کر سکتا ہے. اور اگر تم لوگوں کی عدت مکمل ہو گئی ہے، 3 پیریڈ مکمل ہو گئے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کا نیا کیا ہو سکتا ہے؟ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ طلاق کتنی ہوئی ہے؟ 1 ہوئی ہے. لیکن یہ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ جی طلاقیں ہوئی ہیں 3، حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر حلالے کا فتویٰ دیتے ہیں. تو حلالے کی وجہ سے اس حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس میں آیا کہ حلالہ کرنے والا کروانے والا دونوں پہ کیا لعنت ہے. ادھر بھی حدیث سے گئے، ادھر بھی حدیث سے گئے. تو کامیاب وہ ہے جو اہل حدیث بن جائے، حدیث پہ عمل کرنے والا بن جائے.
اہل حدیث، حدیث والا، حدیث پہ عمل کرنے والا جو بن جائے وہ کامیاب ہے۔ سب ائمہ کرام کا احترام کریں، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، امام ابو حنیفہ، ان سب پہ اللہ کی رحمت ہے، سب کا احترام کریں، لیکن جہاں پہ حدیث آ جائے حدیث کو لیں، وہاں پہ دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 53 ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا عبده ورسوله الا باحدى ثلاث۔ کسی مسلمان مرد کا خون حلال نہیں ہے۔ مسلمان مرد کا خون حلال نہیں، کیا مطلب؟ اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ کسی مسلمان مرد کا خون حلال نہیں ہے۔ کون سا مسلمان؟ یشہد، جو یہ شہادت دیتا ہو، جو یہ اقرار کرتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کا بھی اقرار کرتا ہو کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا باحدى ثلاث، مگر 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب سے مسلمان کا خون حلال ہو جائے گا، اسے قتل کرنا جائز ہو جائے گا، ورنہ اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ 3 اسباب کون سے ہیں جن کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہو جائے گا؟ نمبر 1، زنن بعد احسان، شادی کر لینے کے بعد زنا کرنا، او مرتدن بعد ایمان، یا ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد ہو جائے، ایمان لانے کے بعد دین اسلام چھوڑ دے، او قتل نفسا مؤمنة بغیر حق، یا کوئی قتل کر ڈالے کسی مومن جان کو بغیر حق کے ناجائز طور پہ، فَيُقْتَلُ، تو اسے قتل کیا جائے گا، بھی اس کے بدلے میں، اس کی وجہ سے۔ وما سوا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے، یہ 3 حالات بتائے گا جب مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، اسے قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے تو فدم المسلم علی المسلم حرام ابدا، تو مسلمان کا خون مسلمان پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، قیامت تک حرام رہے گا۔ تو یہاں پہ 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 3 حالات ہیں جب مسلمان کو قتل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے۔ تو دونوں مسئلے ہم نے دیکھنے ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ دلائل جن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 سورہ نساء ایت نمبر 93 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو متعمدن قصدن، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، خالدن فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اس کا رب اس پہ ناراض ہو چکا، ولعنہ، اس کا رب اس پہ لعنت کر چکا، اور اس نے اس کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قاتل کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ہاں جی، اندازہ کیجئے چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ، جس کی وجہ سے جہنم، جس کی وجہ سے رب آپ پہ ناراض، جس کی وجہ سے رب کی لعنتیں برسیں گی، جس کی وجہ سے عذاب عظیم تیار ہے۔
اسے اندازہ کر لیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد حدیث بخاری شریف نمبر 1739، 1739، راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس یوم النحر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں قربانی والے دن خطبہ دیا۔ قربانی والا دن کون سی تاریخ ہوتی تھی؟ 10 تاریخ۔ فقال، تو آپ نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ قالوا یوم حرام، آج حرمت والا دن ہے، بڑا مقدس دن ہے، قابل احترام دن ہے۔ اسے بدلا کہ 10 ذی الحجہ کا دن بہت عظیم دن ہے، اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سال کے تمام دنوں کا سردار ہے۔ قال فأی بلد ھذا، مجھے بتاؤ یہ کون سا شہر ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ قالوا بلد حرام، کہنے لگے بڑی حرمت والا شہر ہے، قابل احترام شہر ہے، مقدس شہر ہے۔ تو آپ نے کہا فأی شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ قالوا شہر حرام، مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں اسلام میں؟ 4۔ کون کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ، نہیں شوال نہیں، معذرت، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 کیا ہو گیا ایک ساتھ؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم ایک ساتھ، اور رجب۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہوا نا۔ قال، تو آپ نے کہا، اب جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو کتنی حرمتیں جمع ہو گئیں؟ 3۔ دن بھی حرمت والا، جگہ بھی حرمت والی، مہینہ بھی حرمت والا۔ تو آپ نے کہا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تم پہ حرام ہے، تم پہ حرام ہے۔ میرا مال میرے اوپر حرام ہے، یعنی کہ آپ کے مسلمان بھائی کا مال آپ کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کے مسلمان بھائی کا خون آپ کے لیے، آپ پہ حرام ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، زخمی نہیں کر سکتے۔ آپ کے مسلمان بھائی کی عزت آپ کے لیے حرام ہے، آپ کسی کی بھی عزت نہیں کر سکتے، کسی کی توہین نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تم پہ حرام ہے، جیسے آج کا دن حرام ہے، جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، جیسے یہ شہر حرمت والا ہے، اور جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اندازہ کریں کہ مسلمان کو قتل کرنا، اس کا خون نکالنا، زخمی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور لوگ فخر کر رہے ہوتے ہیں میں نے اتنے بندے مارے ہیں، میں نے فلاں آدمی کو زخمی کر دیا۔ اس کو زخمی کر کے، اس کو مار کے تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، تو لعنتی بن چکا ہے۔ فَأَعَادَهَا مِرَارًا، آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ کون سے الفاظ؟ کہ مسلمان کی عزت کیا ہے، آپ پہ، آپ کے لیے حرام ہے کہ آپ کسی کو بھی عزت نہیں کر سکتے، اس کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے۔ ثم رفع رأسه، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، فقال، اور آپ نے کہا، اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا تیرا پیغام؟ اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ تو دوسری روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ بالکل اے اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، والذی نفسی بیدہ
انہا لوصیتہ الی امتہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ آپ کی وصیت ہے آپ کی امت کو۔ کیا وصیت؟ کہ کسی کو آپ نے قتل نہیں کرنا، کسی کا خون نہیں بہانا، کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کرنا، کسی کی بےزتی نہیں کرنی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو حاضر ہیں وہ میری باتیں ان تک پہنچا دیں جو غیر حاضر ہیں، جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ کیا مطلب؟ کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ اس سے پتہ چلا مسلمان کو قتل کرنا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں کہ مسلمان کو قتل کرے۔ تو جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ حرکت کر رہا ہے جو کافروں والی حرکت ہے، اور آپ نے کہا تھا میرے بعد یہ کام نہ کرنا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث لیں، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ دونوں اس کے راوی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم فی النار، اگر آسمان والے سارے کے سارے اور زمین کے لوگ سارے کے سارے کسی ایک مومن کو قتل کرنے میں شریک ہو جائیں، مل کر قتل کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندا گرائے گا، سب کو جہنم میں پھینکے گا۔ ایک مومن کو قتل کرنے والے ساری دنیا کے لوگ ہوں، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اندازہ کیجئے ایک مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور لوگ معمولی سی بات پہ مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں، ایک موبائل اس سے لینے کے لیے، ایک موبائل پہ قبضہ کرنے کے لیے 10,000 روپے کی خاطر اس کو قتل کر دیتے ہیں بیچارے کو۔ حدیث کے نمبر لکھوا چکا ہوں میں، ترمذی شریف، نمبر کیا ہے؟ 1398 1398۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کی حدیث لکھیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، جو وقت کے حکمران کی اطاعت سے باہر نکل جائے اور جماعت سے الگ ہو جائے۔ جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے جی؟ مسلمانوں کی جماعت، مسلمان حکمران اور جو اس کے ساتھ ہے ان سے الگ ہو جائے، فمات، اور فوت ہو جائے، تو مات میتۃ جاہلیہ، اس کی یہ موت جاہلیت کی موت ہوگی، یعنی کہ اس کی یہ موت ایسی ہوگی جیسے کن کی موت ہوتی ہے؟ جیسے موت ہوتی ہے کافروں کی۔ کافر جانور والی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کا کوئی حکمران نہیں، ان کو کوئی کسی کا خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ ومن قاتل تحت رایۃ عمیۃ یغضب لعصبۃ، اور جو لڑے کسی نامعلوم جھنڈے کے نیچے۔ کیا مطلب نامعلوم جھنڈا؟ یعنی کہ کسی جھنڈے کے نیچے لڑ رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ جس نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے وہ ہمیں کیوں لڑا رہا ہے، مقصد کیا ہے۔ بس جی اس نے کہہ دیا ہمارا لیڈر ہے یا ہماری برادری کا ہے، چچا کا بیٹا ہے، بس ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے آنکھیں بند کر کے۔ تو جو لڑے کسی اندھے جھنڈے کے نیچے، کسی نامعلوم جھنڈے کے نیچے، یغضب لعصبۃ، وہ غصے میں آ جائے، لعصبۃ رشتہ داروں کی خاطر، عصبیت کی خاطر، او یدعو الی عصبۃ، یا دعوت دے عصبیت کی طرف، او ینصر عصبۃ، یا عصبیت کی مدد کرے، فقتل، اور ہو جائے قتل، فقتلۃ جاہلیہ، اس کی موت زمانہ جاہلیت کی موت ہوگی۔
ومن خرج علی امتی، اور جو میری امت کے خلاف خروج کرے، بغاوت کرے، یضرب برہا و فاجرہا، ہر مسلمان کو قتل کرے، چاہے وہ نیک ہو چاہے فاجر ہو، یعنی کہ اسے کوئی پرواہ نہیں کہ مرنے والے کا کوئی جرم ہے یا نہیں ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے بم دھماکہ کرتے ہیں، سارے مسلمان مارے جاتے ہیں، نیک بھی، بد بھی، توحید والے بھی، بدتی بھی، سب. تو جو میری امت کے خلاف خروج کرے، نکلے، ان کے نیکوکار کو بھی مارے، فاسق و فاجر کو بھی مارے. ولا یتحاش من مؤمنہا، اور مومنوں کا لحاظ نہ کرے. ولا یفی لذی عہد عہدہ، اور وہ کافر جو ویزا لے کر آیا ہے، جو سفارتی طور پہ آیا ہے، اس کے عہد کو بھی وفا نہ کرے، توڑ ڈالے، اس کو قتل کر دے. فلیس منی ولست منہ، فرمایا وہ میرا نہیں ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 1848، 1848. اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، نمبر 1، اس کافر کو تو ویزا لے کر آیا ہے، جو آپ کے ملک کا باشندہ ہے، جس کو آپ نے امن و امان دے رکھی ہے، اس کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کو بغیر کسی ان کے قصور کے قتل کرنا، بغیر ان کی کسی غلطی کے قتل کرنا، وہ کتنا بڑا جرم ہے. اور یہ کہ آپ کسی کا ساتھ دیں اور آپ کو معلوم نہیں وہ حق پہ ہے یا نہیں، آپ کسی کی بات مان کے دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دیں، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو اب دیکھیں ان تمام احادیث سے اور ایسے کیا پتہ چلا کہ مسلمان کا خون بہت ہی مقدس ہے، بہت ہی محترم ہے، اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد مسئلہ یہ بیان کیا تھا امام بربہاری نے کہ 3 اسباب کی وجہ سے قتل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے وہ لکھی. اب راوی ہیں حدیث کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یحل دم امرئ مسلم، مسلمان مرد کا خون حلال نہیں ہے. اس مسلمان مرد کا خون حلال نہیں ہے، یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ بھی شہادت دیتا ہو کہ انی رسول اللہ، میں کون ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں. تو ایسے مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، الا باحدی ثلاث، مگر 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے قتل کر سکتے ہیں. نمبر 1، النفس بالنفس، آپ کسی مسلمان کو کسی مسلمان کے بدلے میں قتل کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ قصاص، یعنی کہ یہ قاتل ہے، اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا تھا، تو قصاص کے طور پہ، بدلے کے طور پہ اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن کون کرے گی کام؟ حکومت کرے گی، میں اور آپ نہیں کریں گے. قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. والسیب الزانی، اور اس بدکار کو بھی، زانی کو بھی قتل کیا جائے گا جس کی شادی ہوئی ہو، چاہے آج کل اس کی بیوی اس کے پاس ہو یا نہ ہو، چاہے اس کی بیوی فوت ہو چکی ہو، چاہے طلاق دے چکا ہو، لیکن ایک بار شادی ہوئی تھی نا، ایک بار شادی ہوئی پھر بھی اس نے زنا کیا ہے. اب وہ اعتراف کر لے، یہ 4 گواہ مل جائیں تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. اور یہ کام کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے، عدالت نے کرنا ہے، پولیس نے کرنا ہے. میں نے اور آپ نے کام نہیں کرنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. نمبر 3، والمارق من الدین التارک الجماع، جو دین سے نکل جائے، جماعت کو چھوڑ دے. کیا مطلب؟ مرتد ہو جائے، دین اسلام قبول کرنے کے بعد اسے چھوڑ دے تو اسے بھی کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. بخاری شریف حدیث نمبر 6878، 6878، اور مسلم شریف
1676. پہلے کیا لکھوایا تھا میں نے بخاری کا نمبر؟ 6878. جی بالکل صحیح ہے. تو مسلم شریف کا ہے 1676 1676. اور یہاں پہ ایک تو کہا گیا جی قاتل کو قتل کیا جائے گا. ہاں اس کو معافی مل سکتی ہے اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں یا معاوضہ لینے پہ دیت لینے پہ راضی ہو جائیں. اچھا اس کے بعد کیا ہے شادی شدہ کو قتل کرنا سنسار کرنا، اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو پہلے ہو چکی ہے. اور اب کیا مرتد ایک شخص ایمان لانے کے بعد دین اسلام ترک کر دیتا ہے تو آپ اس کو قتل کریں گے. اس کے اوپر بہت اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں آزادی نہیں ہے جی، ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے، دین اسلام قبول کرے نہ کرے چھوڑ دے، کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ تو پہلے نمبر پہ تو دلائل ہیں، ایک دلیل میں دے چکا ہوں آپ کو، دوسری دلیل لکھیں، اس کے بعد غور کریں گے مزید. یہ دلیل کیا ہے جی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3017. اکرمہ سے روایت ہے کہ ان علی حرک قوما، کہ ہمارے خلیفہ راشد جناب علی نے کچھ لوگوں کو آگ لگا دی، مرتد ہو گئے تھے، ان کو کیا کر دی؟ فبلغ ابن عباس، تو یہ خبر پہنچی، یہ اطلاع پہنچی کن تک؟ عبداللہ بن عباس تک. فقال، تو کہنے لگے، لو کنت انا، اگر میں ہوتا کس کی جگہ پہ؟ جناب علی کی جگہ پہ، تو لم احرکہم، میں ان کو آگ میں نہ جلاتا. کیوں جی؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ کسی کو وہ عذاب نہ دو جو عذاب اللہ دیتا ہے. تو آگ میں جلانا یہ وہ عذاب ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو کسی مخلوق کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کو آگ میں جلائے. وَلَقَتَلْتُهُمْ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ان کو آگ میں نہ جلاتا لیکن قتل ضرور کرتا. کیوں قتل کیوں کرتے جی؟ کہتے ہیں کما قال النبی، کیونکہ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بدل دینہ، جو اپنا دین بدل دے، ان کے دین اسلام چھوڑ دے، فقتلوہ، سے کیا کرو؟ قتل کرو. ہاں جی اب بتائیں جی، پھر آپ کا دین تو پھر بڑا سخت ہوا. جی ہاں آپ کہہ سکتے ہیں سخت ہوا، کیوں؟ کیونکہ ہم حق پہ ہیں. ہم کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے ممالک کو آپ چیک کر لیں. اکثر ممالک میں قانون ہے کہ جو آئین کو توڑے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی. آئین آپ نے بنایا، انسانوں نے، آپ کے آئین کو توڑا جائے تو سزا کیا جی؟ موت. تو جو اللہ کا دین ہے اس کو قبول کرنے کے بعد کوئی چھوڑ دے تو اسے سزائے موت کیوں نہ دی جائے؟ دوسرے نمبر پہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیں. یہ ہے میرا پلاٹ، یہ میرے سامنے، اس کے اوپر آپ کر لیتے ہیں قبضہ. آپ کیا کر لیتے ہیں؟ قبضہ. کیس پہنچ گیا پولیس کے پاس یا کسی آدمی کے پاس، وہ کہتا ہے چلو جی میں انصاف کروں گا. میں کیا کروں گا؟ انصاف کروں گا. میرے نزدیک آپ سب برابر ہیں. کیسے انصاف کروں گا جی؟ کل اندازی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جس کے نام پہ پلاٹ نکل آیا اس کو دے دیں گے. کیوں جی؟ میں قبول کروں گا؟ یہ میں کیوں نہیں قبول کروں؟ کیونکہ میرا پلاٹ ہے، میرا حق ہے. اب دوسرے لوگ ہو سکتا ہے شور ڈالیں، وہ کہیں دیکھو یار وہ کتنے شریف آدمی ہیں، وہ مان گئے قرآن اندازی، یہ نہیں ماننا، بڑا شور کر رہا ہے. یہ تو میں شور اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے لاکھوں روپے لگا کے محنت کر کے پلاٹ خریدا ہے. میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں کہوں گا مجھے دیں. اور آپ ہو سکتا ہے کہیں ٹھیک ہے جی میں منظور ہے قرآن اندازی کر لیں. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے باہر نکل آئے. تو کیوں آپ غلط ہیں؟ آپ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جو حق پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا.
تو دین اسلام دین برحق ہے اللہ کا، جس کی یہ زمین ہے، جس کا یہ آسمان ہے، جس کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، تو اس کا دین برحق اسے چھوڑیں گے تو اس کی سزا یہی ہے۔ اور یہودیت، عیسائیت اور ہندوازم، سکھزم چھوڑے تو اچھی بات ہے، غلط دین ہے، ان کو تو واقعی چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حنیف سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئندہ درس انشاءاللہ سعودیہ کا جو وقت ہے 8 بجے اس کے مطابق ہوگا، سعودیہ کا وقت 8 بجے اس کے مطابق ہوگا۔ آپ واٹس ایپ گروپ میں موجود ہیں، اس کا یعنی کہ وقت آپ کے ملک کے لحاظ سے کون سا ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ویسے یہ بتا دوں کہ 15 منٹ لیٹ شروع ہوگا، جس وقت پہ آج درس شروع ہوا ہے اور ہوتا ہے آج کل، اس سے 15 منٹ لیٹ شروع ہوگا، تو وہ سعودیہ کے کیا وقت بن جائے گا 8 بجے۔ اور یہ سعودیہ کی وجہ سے ہم لیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں بتایا مجھے بھائیوں نے کہ نماز شروع ہوتی ہے 7:45 پہ عشاء کی، تو ان کے لیے درس میں شامل ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے آئندہ درس انشاءاللہ ہوا کرے گا کب؟ سعودی وقت 8 بجے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے اسلام پہ، ایمان پہ، توحید پہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ تمام مسلمان جو فوت ہو چکے ہیں توحید پہ تھے، ان سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔